ابو خواب خان، محمد حفیظ ابو خواب خان آپ کی خدمت کے لیے اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ خالد خان، نوید خان اور اپنے راٹھوڑ صاحب، خواجہ صاحب اور ماشاء اللہ مشتاق صاحب، عزیز صاحب اور سرفراز خان صاحب کی معاونت سے، اپنا عثمان صاحب، ان سب کی معاونت سے ہم لوگ جموں و کشمیر مہاجرین ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے یہاں پہ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ برائے کرم یا ہمارے آفس میں آئیں یا آپ ہمیں کال کر کے بتا دیں کہ بھائی ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایسا کریں، آپ میں ہمارے واٹس ایپ جو ہم نے آپ کو نمبر دیا ہے اس پہ آپ ہمیں یہ میسج کر دیں تاکہ یہ سنہری موقع آپ کے ہاتھ سے نہ نکلے کہ ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں لیکن ہماری کئی مائیں بہنیں بیٹیاں وہ تصویر دینے سے قاصر ہیں۔ آپ لوگ پیپلز ورکس کے لیے، اس اسکیم کے لیے اور اس کے بعد یہ ہیلتھ کارڈ کے لیے تو بڑی خوشی سے دے رہی ہیں، لیکن جو اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو بھی ہے یہ آپ کی بقا کے لیے، آپ کے اندر نسلوں کے لیے، آپ کی پہچان کے لیے یہ کاوش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس پشتی سٹیک ہے یا کچھ زمینی کچھ کاغذات جو ریلیٹڈ جموں و کشمیر آزاد کشمیر سے ہیں مہاجرین کے، وہ ساتھ ثبت کریں۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کریں کہ ابھی ہمارے یہاں کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور وہ الحمدللہ الیکشن کمیشن تک رسائی کی ہے آپ کی فلاح بہبود کے لیے۔ باخدا ہمیں کسی قسم کا کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں کچھ دنیاوی کوئی دکھاوے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق کی دولت سے مالا مال کرے فرمائے۔ ہم لوگ صرف آپ کی بچوں کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کو جو مراد ملتی ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان کے سینوں سے نکال کے دیں گے اب، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی تھے وہ اپنے جو نیچے ان کے لوگ تھے ان کے نوازے ہوئے ان کو دیتے تھے، اور ہماری کئی بچے اس سے محروم رہتے تھے جس کا لازمی بھی تھی۔ جیسے آپ فار ایگزامپل یہ سوچ لیں کہ اسپانسرشپ کا ہے معاملہ ہے یا بچوں کے داخلے کے معاملات ہیں، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ میرٹ کی بنا پہ وہاں پہ جاتی تھی لیکن بعد میں ان کو ریفیوز کر دیا جاتا تھا۔ میں اس مہم میں اس لیے ہم نے یہاں سے ایک نوجوان نوید خان اور خالد خان اس کو کھڑا کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ابھی تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ ہے کہ ہمیں پیپر چاہیے۔ اگر آپ ہمیں پیپر نہیں دیں گے، آپ کی مدد نہیں شامل حال ہوگی تو ہم آپ کا کچھ بھی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس پلیٹ فارم میں یہ ہے کہ ہم جیتیں یا ہاریں لیکن انشاءاللہ ہم یہ ٹاس جیتیں گے اللہ کے حکم سے، کیونکہ ہم سینے تان کے میدان میں آ چکے ہیں۔ ہماری پوری فیملی، خاص کر کے لولی پٹھان، ہم نے پورا یکجہتی سے ہر طرف جو ہے نا اپنے نمائندے بھیجے ہوئے ہیں، ورکر بھیجے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ٹیچر کا یہ کام ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی رہ جائے، تو کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ جتنی بھی لسٹیں وہ سب کینسل ہو چکی ہیں، تو میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے انشاءاللہ کرم کیا تو ہم اپنی بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں، اور جو بچی کی میرٹ بھی ہوگی وہ خواہ کسی ذات پاس سے ہو، پٹھان ہو، گجر ہو، ملک ہو، کھوکھر ہو، جو بھی ہو، اس میں یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، یہاں کوئی مذہبی معاملات نہیں ہے، یہ بالکل صاف شفاف دفتر ہے، اور ہمارے دل انشاءاللہ کچھ شادہ ہیں۔ ہمارے لیے آپ کے لیے یہ دروازے ہاٹن کھلے ہیں۔ ہم صبح 8 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک یہاں ہوتے ہیں۔ فرائیڈے کو ایک مبارک دن، اس دن ہم چھٹی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں یہ آپ سے مدنی ریکویسٹ پھر بار کر رہا ہوں، خدا رہا آپ ہمیں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم کہیں گھر میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو مہاجرین ہی نہیں ہیں۔ اور بھائی آپ اگر مہاجرین اپنی پہچان رکھیں نا، پھر یہ بولو کہ میں اس فیملی سے بھی تعلق رکھتا ہوں، میں پاکستانی بھی نہیں ہوں، تو اپنی پہچان بنائیں۔ لوگ ترستے ہیں جموں و کشمیر کے لیے نیشنلٹی کے لیے، سوئٹزرلینڈ کی نیشنلٹی کے لیے۔ ہمارے کئی بچوں کے آج تک جو ہے نا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، ان کی جگہ جو ہے نا ان کے پسندیدہ لوگ یہ جو بالکل نالائق تھے ان کو جناب علی انہوں نے اسپانسرشپ کیا، کسی کو جرمنی بھیجا، کسی کو انگلینڈ بھیجا، کسی کو کینیڈا بھیجا گیا۔ میں اپنی ذاتی مثال آپ کو دیتا ہوں، اس میدان میں آنے کا میرا صرف مقصد صرف یہی تھا، کیونکہ میرے ساتھ ایک آبیتی ہوئی ہے، وہ بالکل حقیقت ہے۔ میرے الحمدللہ یہ اسی سبجیکٹ پہ اللہ پاک نے میرے پہ اتنا کرم کیا کہ میرے بچے الحمدللہ اس ٹائم اعلیٰ تعلیم سے مشرف ہو چکے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر الحمدللہ۔ ہم نے دنیا میں بہت پیسہ کمایا، بہت گوایا، لیکن اپنے نام پہ حرف نہیں آنا دیا، کیونکہ ہم بالکل اسٹریٹ فارورڈ میشر ہیں۔
جس کا بھی ساتھ دیا اس کے ساتھ رہیں. اور پھر میں ان لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ بتا دیا بھائی ہم آپ کے ساتھ ہمدردی ہیں لیکن ہم ووٹ ان کو دیں گے. اس سے پہلے کی میں بات کرتا ہوں تو یہ ایک بڑی خطر پریشانی سے ہے کہ اگر ایک آدمی اسٹیٹ فارورڈ کرتا ہے اور قافلے میں چل کے اگر وہ ایک دوگلی پولیسی کرتا ہے میر جعفر بن جاتا ہے تو ہمیں ایسے آدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صاحب بولیں بھائی ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ اس پوری مہم میں آپ کے ساتھ ہیں جو بھی آگے جو فیصلہ ہوگا ان کے ساتھ ہیں تو ہم اس کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے. اس کے بعد نوجوانوں سے میری مدنی اپیل ہے کہ آپ آئیں ہمارا ساتھ دیں. تو یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کے کرم ہے خدا کی قسم یہ صرف اور صرف یہ دفتر جو ہے یہ جو بنایا گیا ہمارا اپنا کاروبار بھی ہے یہاں پراپرٹی کا اور بھی کام ہے ایکسپورٹ امپورٹ کا. اس کے بعد الحمدللہ اوورسیز کا بھی ہمارے پاس کام ہے اور بالکل صاف شفاف کام ہے. آپ کو کسی قسم کوئی مشکل ہو ہم حاضر ہیں. کوئی آدمی جو بھی ہیں جو جموں و کشمیر سے مہاجرین ہیں یا جموں کشمیر کے باشی ہیں ان سب کے لیے 24 آورس ہم جیتیں یا ہاریں یہ دفتر آپ کے لیے کھلا ہے. آپ کی معاونت کے لیے کھلا ہے. آپ جگ جان ہو جائیں انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں مات نہیں کر سکتی. تو میں اپنا یہ بتا رہا ہوں کہ وہ 2 بیٹیاں جو میری تھی انہوں نے الحمدللہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ تھا جس کے بنیاد پہ وہ الحمدللہ سلیکٹ ہوئیں. ایک بچی میری میرپور میں اور دوسری تھی مظفر آباد میں. ایک بچی نے الحمدللہ ٹاپ کیا وہاں پہ سافٹ ویئر انجینئر میں اور اسی بنیاد پہ دوسری جو بچی تھی اس نے ٹیکسٹائل ڈیزائنر میں الحمدللہ اپنا سکہ منوایا. یہ تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ کرم تھا اس نے محنت کی. میں غریب تھا امیر تھا جس حال میں بھی تھا لیکن میں نے کہا یار میں تو کچھ نہیں پڑھ سکا. ہماری تو یہ حالت تھی ہم جب اسکول میں تھا 2 مہینے چھٹی ہوئی تو مجھے ابھی بھی یاد ہے ابھی مسئلہ کہ ماسٹر صاحب نے پوچھا وہاں بھی حفیظ کام کر کے آئے چھٹیوں کا. میں کہا صحیح کل کر کے آؤں گا. تو یہ تھی ہماری پوزیشن. جب میں نے دیکھا میرے ساتھ جو ساتھی جو آج بھی الحمدللہ سائنس ڈگری کالج میں پرنسپل ہے الحمدللہ انوار الاسلام صاحب ہیں ماشاءاللہ. اس طرح بہت ناصر نصیب تھا وہ الحمدللہ سربت کا بہت بڑا ایک افسر بنا. میرے ساتھ کے ڈاکٹر لیاقت صاحب جگیر جو میرے جونیئر تھے. ایک حفیظ صاحب ہیں وہ میرے جو ہے اپنا چلڈرن کے ابھی پشاور میں. یہ سب لوگ ہمارے ساتھ تھے لیکن کیا وجہ تھی کہ تعلیم کی وجہ سے اوپر گئے. تو میرے دوستوں ہمیں جو بھی ایڈ انشاءاللہ ملے گی وہ ایسی نور خان کا مجھے کسی نے واقعہ سنایا تھا نور خان صاحب کا ایئر مارشل نور خان کا. اس کو جب ایڈ ملی تو وہ آئے اور انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اپنے رفقا کو غریب غربت سب کو. تو انہوں نے بولا بات یہ ہے کہ بھائی مجھے اتنا پیسہ ملا ہے تو ساتھی بتاؤ میں یہ کام خرچ کروں. تو لوگوں نے بولا کسی نے بولا یہ کرکٹ میدان ہونا چاہیے ہاکی کا ہونا چاہیے کلب ہونا چاہیے یہ ہمارے بچوں کے لیے تفریح گاہ بننی چاہیے. کسی نے آپ کی اپنی رائے پیش کی. انہوں نے بولا اوے بھائی سنو نور خان کون ہے. 3 آدمی کھڑے ہوئے کہا ابھی تم کیا کر رہے ہو. اس نے بولا سر میں جو ہے نا میں فار ایگزامپل ترخان ہوں. دوسرا بولا تم کیا کر رہے ہو. اس نے بولا جی میں شاپ کیپر ہوں. تیسرے جو تم کیا کر رہے ہو. اس نے بولا جی میں فلاں کام کرتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی تم بھی نور خان تم بھی نور خان تم بھی نور خان ہو اور میرا کیا نام ہے. کہتے ہیں نور خان صاحب. کہتے میں کیا ہوں. کہتے ہیں آپ ایک بات نور خان ہے اور کس وجہ سے. اس نے کہا اس وجہ سے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس سے پیراوار ہو گئے ہیں. انہوں نے بولا تو پھر آپ نور خان بنو تو میں یہ پیسہ آپ کی تعلیم کے شعبے میں استعمال کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس ملک کا نام روشن کر سکیں. اور تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ میری بیٹی جو تھی ٹیکسٹائل ڈیزائنر اس نے جب ہمیں بتایا گیا میں اس ٹائم دبئی میں تھا میں خوشی آ گیا کہ اس کو گولڈ میڈل ملے گا. میں جاؤں گا اپنی بچی کا ہاتھ چوموں گا سر چوموں گا اور ان اساتذہ کرام جنہوں نے اس سے محنت کی ہے ان کو سلوٹ کروں گا. جب خدا کی قسم جب سرمنی ہوئی اس سے میری بچی کو 2nd نمبر دیا گیا اور یہ انشاءاللہ جو ہو گیا سو ہو گیا. ہم نے بڑا بویلر ڈالا لیکن اصل مطلب یہ کہ میری والدہ اس میں بسے مرد پہ تھی. میں بہت پریشان تھا اور اس کے بعد میں دوبارہ میں نے دبئی بھی واپس جانا تھا. تو یہ ہے کہ مجھے آج بھی وہ جلن ہے اور میرے دل میں بہت ہے کہ میں ان سفید ہاتھوں کے جو ہے نا ان کا ستیہ ناش کر دوں. تو اور پھر اللہ کا لاکھ اللہ کرم ہے کہ میری بیٹے بولا ابو جی کوئی فکر نہ کریں ہمارے ہاتھ سونے کے ہیں. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس بچے کے ساتھ جو بھی اس سے پہلے بھی زیادتی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو ٹیچر ہیں بیچاری یہاں سے جاتی ہیں وہاں سلیکٹ ہونے کے لیے ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی اور جو نالائق 3 بچے تھیں ان کو جو ہے ان کو سیٹیں دی گئیں نوازا گیا. اور میں انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں خدا کے فضل و کرم سے اس
پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہ اللہ پاک نے اگر نوازا، میں جس شعر کو کھڑا کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں ان میں بڑا ہوں، یہ میری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے کرسیوں کی، لیکن ہم صرف یہ لے کے آئے میدان عزم میں کہ ہم حق جو ہے نا وہ ان کو دلائیں. تو یہ ہے کہ جو بچی بھی جس میرٹ پہ ہوگی الحمدللہ، وہ میری ہو یا کسی غریب کی بھی ہو، اس کا حق دلائیں گے اللہ کے حکم سے. تو بس آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا تعاون کریں، آپ ہمارا ساتھ دیں. لوگ کہتے ہیں جی اس سے 25 سال پہلے نابی علی وہ کچھ نہیں بنا، تو وہ صحیح کہتے ہیں کچھ نہیں بنا، کیونکہ ان لوگوں نے قبرستان کے حوالے سے پیسے لیے اور اپنے گلستان بناتے رہے. اور آج اس پلیٹ فارم سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں وہ 25 سال والے جو تھے نا، دور بدلتا رہتا ہے، لیکن آج نور الدین زنگی کا دور انشاءاللہ آ گیا ہے. سمجھے کہ وہ نوجوان کھڑا کریں گے جس کا دل کلیجہ جو ہے وہ 2.5 کلو کا ہوگا انشاءاللہ، وہ میدان میں آئے گا اور انشاءاللہ صاف شفاف گھرانے سے ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا انشاءاللہ، انٹیلیجنٹ ہوگا، خدا شکل و صورت میں بھی خوبصورت ہوگا، کسی سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو میں آخر میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص دے. خدا کی قسم یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ میری یہ ویڈیو لوگ دیکھیں، میں صرف آپ لوگوں کو ایک یعنی اپنا اس کو انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں، آپ میرا ساتھ دیں، میرے ان دوستوں کا ساتھ دیں. اور یہ موقع اگر آپ نے آج گوا دیا تو پھر ایسا ہیرا تو آپ کو کبھی نہیں ملے گا. میں سب لوگوں سے یہی بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یار آپ لوگ آئیں، اپنے کاغذات جمع کریں. آپ صرف ہمیں یہ کاغذ دے دیں، ہم آپ کے گھر میں جا کے لے لیں گے. آپ کم انٹری تو کرائیں نا، اپنی شناخت بنائیں. اب ہم پاکستانی ہیں، ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عزت نفس کا اپنا خیال کریں، اپنے ملک کا خیال کریں. باقی میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے خاص کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دے دیا، وہاں میں کیا جہاں بھی ہمارا یہ ہے، جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے، جو ہمارے ووٹر ہیں ان کی بچیوں کو ان کو حق بھی دیں گے، اور کسی ظالم کو ان کی طرف آنکھ میلی جو سور کا بالا وہ انشاءاللہ ان کو نکال دیں گے ان کی آنکھوں سے. سمجھے کہ نہیں؟ اور میں یہ اپنی بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم میں حصہ لیں. ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول کھلا ہوا ہے، وہاں پہ بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے یہاں مدرسے ہیں الحمدللہ جہاں پہ باپردہ عورتیں اور بچیاں پڑھتی ہیں، اور ہمارے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں یہ منوا دیا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے. الحمدللہ کوئی بھی ادارہ ہمارا ہے اس میں کبھی بھی ہم کسی لیڈیز کو کال نہیں کرتے، ہم کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں کرتے ہیں. سب جو ہے وہ لیڈیز کا ایک سسٹم ہے. اور خدا کے فضل کرم سے ہمارے پیر و مرشد نے لولے لنگڑوں کو جو ہے وہ مطلب حافظ قاری مفتی تک بنا دیا. اور یہی بات ہے کہ نوجوان نسل جو ہے الحمدللہ جو بے رابطے کی شکار تھی، جنہوں نے آج یہ پیچھے بوتے رکھے ہیں، کسی نے جو یہ سر واپس رکھو کمپلیٹ ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ہے. خدا نے چاہا تو یہ منتر جو ہے نا ابھی قریب ہے. آپ جتنے بھی جو باغی لوگ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سے ایسے بھاگیں گے کہ ہم شیر کی نگاہ سے جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے آنکھوں میں بھی جو ہے الحمدللہ ہر چیز عیاں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. تو آخر میں یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس مقام پہ لے کے جائے اور ہمارے دل میں جو ارادہ ہے وہ ہم اس کو پائے کی تک پہنچا سکیں. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ مدینہ و نجف. جزاک اللہ خیر.